الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں فقر اور فاقے سے ڈراتا ہے۔ تیرا کل کیا ہوگا بھئی، تیری اولاد کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیرے پوتوں کا کیا ہوگا۔ شیطان ہمیں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان نے کہا بھئی کاروبار کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف جانا، سود کی طرف۔ جب ایک انسان کو اپنے رب پر اعتماد نہیں رہتا، رب کے وعدے پر اعتماد نہیں رہتا، جب ایک انسان اپنے مستقبل کو خود سوچنا شروع کر دیتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ سوچیں، میں یہ کہہ رہا ہوں 100% یقیناً نہ سوچیں کہ بھئی ایسا ہی ہوگا، جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو انسان کو جو راستہ سرمایہ اور معیشت میں نظر آیا، وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے سرمایہ کو بنیاد بنائیں اور پھر لوگوں سے سرمایہ حاصل کریں، اور اس کا نام سود ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی تھا، اور پہلی امتوں میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی، اور ان سے پہلے جتنی شریعتیں اللہ نے عطا فرمائی سب میں مشترک بات جتنی بھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سود ہمیشہ حرام رہا ہے۔ یہودیوں میں بھی حرام، عیسائیوں میں بھی حرام، تورات، انجیل، زبور، قرآن، جتنے اللہ کے صحیفے آئے سب نے یہی پیغام دیا۔ آپ کسی کو پیسہ دیں کسی مخصوص مدت کے لیے اور اس پر آپ اضافی پیسہ چاہیں تو یہ سود ہے، چاہے وہ اپنے ذاتی خرچے کے لیے لے، چاہے وہ تجارت کے لیے لے۔ اگر آپ کو فیکٹری لگانی ہے، اگر آپ کو صنعت قائم کرنی ہے، اگر آپ کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں اور آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور آپ کسی بینک سے پیسہ لیتے ہیں اور اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اتنا سود ادا کروں گا، سود ادا کروں گا، تو یہ بھی اسی طرح سود ہے جس طرح آپ کسی سے ذاتی معاملے میں سود لے رہے ہیں۔ 1000 گز کے بنگلے چاہیے، پھر اندر اس کی سینما گھر چاہیے، پھر اندر اس کے سوئمنگ پول چاہیے، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا، یہ خواہشات ہے نا، یہ ضرورت تو نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ معیشت اور تجارت کے لیے سود ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں چل سکتا کاروبار، یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کا تجارت، جن کی صنعت، جن کی معیشت خواہشات کی تکمیل کے لیے ہو۔ اسلامی نظام معیشت تو یہ نہیں ہے۔ کیوں کوئی انسان سود لیتا ہے؟ کہ وہ ایک ایسی کمپنی قائم کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کے پاس ایک کمپنی ہے، وہ ایک اپنے سرمایہ میں اضافہ، اپنے منافع میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی سے اتنا منافع حاصل کر سکے، وہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی بنیاد پر دوسری کمپنی ڈالنے کے لیے وہ سود لیتا ہے۔ جو مالدار ہے وہ مالدار سے اور مالدار، جو غریب ہے وہ پہلے سے زیادہ غریب۔ اسلامی معیشت میں بیت المال غریبوں کے کام آتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، بے کسوں کے کام آتا ہے، مزدوروں کے کام آتا ہے۔ اور ہماری بینک والا پہلے کہے گا بھی تیرے پاس کتنے؟ اگر آپ کو 1 کروڑ کا قرضہ چاہیے تو آپ کے پاس 10 لاکھ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو 2 کروڑ کا قرضہ چاہیے آپ کے پاس 30 لاکھ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو گاڑی چاہیے آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ یہ غریبوں کے کام آ رہے ہیں۔ یہ شیطانی نظام ہے۔ انسان کو سود کا جو سب سے پہلا اثر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور فرمایا یہ اثر دنیا میں تو نظر نہیں آتا، آخرت میں نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں،
لا یقومون، کل قیامت کے دن قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، جیسے کوئی پاگل انسان کھڑا ہوتا ہے جس کے اندر عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، فراست نہ ہو، ایک پاگلوں کی طرح ان کا کھڑا ہونا قیامت کے دن ہوگا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اور یہ پاگل پن کس وجہ سے آیا کہ شیطان نے ان کے ذہن پر تسلط جما دی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان نے جب تیرے اوپر کنٹرول کر لیا، پھر تجھے یہ سکھایا کہ بھئی تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان، اگر تو مسلمان ہے، اگر تو اللہ کو ماننے والا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ نے سود کے نقصانات نہیں بیان کیے، سود کے فوائد نہیں بیان کیے، سود کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی چیز کو بیان نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے ایمان والے، شیطان تو تجھے کہتا ہے نا کہ سود بھی ایسا ہے جس طرح تجارت ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو تیرے رب نے بیع تو حلال کر دی، سود حلال نہیں کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے اندر 70 برائیاں ہیں، 70 گناہ ہیں، اور سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔